بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں کسی معاملے پر غور کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے دروازے پہ حاضر ہوا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو سلطان کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رخ دروازے کی دائیں طرف تھا، جبکہ چہرے کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف مڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو اندر بلایا۔ محافظ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ حضور نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ کو اپنے مقام پر ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ نہ ہی اس سپاہی نے سلطان کو جاسوس کا نام بتایا اور نہ ہی جگہ کا، صرف اشارہ بات تک کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جاسوس کا نام بھی جانتے تھے اور جگہ کا بھی۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جاسوس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ سلطان کے قریبی سپاہی وزیر بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سلطان کے کون کون سے جاسوس ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ بس اس وقت ان کو خبر ملتی جب سلطان اپنے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیتا، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کا دار و مدار زیادہ تر جاسوسی کے نظام پہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معاون کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے فلاں لباس اور فلاں جوتے نکال کر دو۔ وہ لباس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہوتے، کیونکہ اس لباس کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ شکل و صورت ہی نہ پتہ چلتا یہ کوئی عام آدمی یا تاجر یا کوئی سپاہی ہے، لہٰذا سلطان وہ لباس پہن کر بڑی ہی پھرتی سے اپنے قیام گاہ سے اس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے تو پہلے وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں نقاب پوش جاسوس موجود تھا۔ اس نے سلطان کو خبر دی کہ حضور فلاں قلعے کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار وہ حملہ سرحد سے نہیں بلکہ شہر کے مرکز پر کرے گا۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اسی وقت اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے آ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ نوجوان سلطان کی طرف مڑا اور گھوڑے پر آتے ہی آدمی کو دیکھ کر وہ نوجوان خودکشی کرنے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 10 قدم دور جا کے اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے عبد رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آ گئے اور پوچھا، اے نوجوان، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تم خودکشی کر رہے ہو۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، میں خودکشی ہی کر رہا ہوں۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، سلطان نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا، تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ تو سلطان نے دنیاوی جواب کے بدلے میں اس کو حقیقی جواب دیا کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کا جواب سن کر وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا کہ یہ نوجوان بظاہر تو شکل سے عام آدمی لگتا ہے جو اللہ کا کوئی بہت ہی پیارا اور بہادر آدمی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، بھائی، جس انسان کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرتا ہو، ایک ایک لمحہ پچھتاوے سے گزرتا ہو، آپ ہی بتائیں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا کہ آخر بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا؟ تمہاری شکل سے یہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور ظاہر ہے کہ تمہارے بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ تو اس نوجوان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا ہے کہ بھائی،
جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی اپنی اس دنیا سے۔ میں تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، بھائی تم بتاؤ تو صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ایک لوہار ہوں اور میری ایک چھوٹے سے بازار میں لوہار کی دکان ہے۔ اسی بازار میں میرا ایک قریبی رشتہ دار بھی تھا جس کی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیور بیچ کے کاروبار شروع کر دیا تھا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت پیسہ کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، میرے پاس زیور تو موجود نہیں ہے، ہم کیا چیز بیچیں جسے تم کاروبار شروع کرو؟ تو میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے جسے تم کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تم اتنا ہی کماتے ہو کہ جسے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کے ریوڑ کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر لو۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی۔ میں نے اسی وقت ایک ویپاری کو اپنے ریوڑ بیچ دیا، اسے سونا لے کر میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چند ہی دنوں میں میرا سارا پیسہ گھاٹ میں چلا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے ہر وقت تانے دیتی کہ جس طرح ہم 2 وقت کی روٹی سوکھی روکھی کھا رہے تھے وہی بہتر تھی۔ تم نے ہمیں سنہرے خواب دکھائے کہ سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلے گی اور میرا قریبی رشتہ دار مجھے ہر روز نیچا دکھانے کے لیے میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتا ہے، میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ وہ قیمتی قیمتی گھوڑوں پہ آتا ہے، اپنے ساتھ اس نے سپاہی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ دار کو دیکھو، خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی گھاٹا نہ کھایا ہو، لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم زندگی سے تنگ نہیں بلکہ اپنے اس رشتہ دار سے، اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی بھائی آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان نے کہا، تمہاری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اتنا اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو جتنا اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی بھائی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے اور تم بھی غریب رہو تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، جی ہاں میرے بھائی، پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ پھر امیر ہو جائے تو پھر تمہاری خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں، تیری خوشی اور غمی دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس قریبی رشتہ دار کے غلام بن گئے ہو۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تمہیں دکھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تمہارا اپنی زندگی میں کوئی کرتا نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس سنار نے سنے تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا، بھائی آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہو، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کر دوں تم خوش ہو جاؤ گے، اگر نہ کروں تو پھر غمگین ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور ایسا ہی ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل اور اس کامیاب رشتہ دار کی تجربے سے سیکھو، تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا، اے بھائی تم نے مجھے سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا پر پہلے ہی اجڑ چکی تھی، میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ تو میرے لیے یہ فرشتہ بن کے آئے ہو، میں خود اپنی عقل سے سوچ کر ایسے کام کروں گا کہ میں قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا، بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلاں بادشاہ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار لوں تو وقت آنے پر وہ ہتھیار میں دگنی قیمت پر بیچ سکوں گا۔
اور دگنے پیسے کما سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا نوجوان تم عقل مند بھی ہو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خریدے۔ چند ہی دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ سے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دگنی قیمت میں خریدے تھے، اور اس میں وہ سنار جو اب لوہار بن چکا تھا موجود تھا۔ اس نے چند سکوں کے بدلے سینکڑوں سکے کما لیے، اور اس کے بعد اسی طرح وہ اپنی عقل سے کام کرنے لگا اور چند دنوں میں بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت ہی قیمتی گھوڑے موجود تھے، اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا، گھر والے بیوی بچے بہت خوش تھے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر وہ رشتہ دار بھی اس سے بہت زیادہ حسد کرنے لگا تھا، جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا۔ جب وہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ جہاں میری زندگی کا آغاز اتنا سنہری طریقے سے ہوا ہے اب وہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اسی پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ کاش وہ مجھے فرشتہ سخت انسان مل جاتا جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا اور مجھے جینے کا مقصد سکھایا۔ وہ یہ سب باتیں کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مقام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو اب اس نوجوان نے جیسے ہی سلطان کو دیکھا تو اسی وقت دوڑتا دوڑتا سلطان کے گھوڑے کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا بھائی تمہارے ایک الفاظ ہزاروں سکوں کے بدلے تھے، لیکن آپ نے مجھے وہ مفت میں دے دیے۔ تمہاری باتوں پر میں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری بن گیا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو اس سرزمین میں تمہیں کافروں سے کوئی ڈر نہیں۔ اس سرزمین پہ تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے ہو۔ اس زمین کا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو یہ سن کر وہ نوجوان گھٹنوں کے پل گرا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا اے ہمارے مالک، جس انسان کو اتنے عظیم سلطان نے نصیحت کی ہو وہ کامیاب نہ ہوتا تو پھر موت اس کے لیے بہتر تھی۔ اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں کو چومنے لگا تو سلطان اپنے گھوڑے سے اترا، کہا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے جس کے پاس ہم سب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بدلی۔